بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عقیدوں کا بیان چل رہا تھا گزشتہ جمعے بھی، آج بھی اسی بیان کو آگے جاری رکھا جائے گا۔ عقیدہ نمبر 25، صحابی کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ بڑے سے بڑا ولی بھی ادنا درجے کے صحابی کے برابر مرتبے میں نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ صحابی بن گیا، اور اسی ایمان میں اس کو موت بھی آئی اور صحابی بن گیا۔ اب وہ کوئی بھی دنیا کا بڑا ولی صحابی کے درجے تک، اس ادنا صحابی کے درجے تک وہ نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے اس بندے کو عرش سے فرش پہ پہنچا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں صحابی سے بے شک کوئی غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ معصوم تو صرف پیغمبر ہوتے ہیں، لیکن صحابی کے بارے میں ہم کوئی ایسی ویسی بات نہیں کریں گے، گستاخی نہیں کریں گے، یہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ عقیدہ نمبر 26، پیغمبر صاحب کی اولاد اور بیویاں سب تعظیم کے لائق ہیں، اور اولاد میں سب سے بڑا رتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہے، اور بیویوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی قدر کرنا، تعظیم کرنا، یہ ہم سب کا فریضہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے تمہیں پاک کرنے کا، گندگی تم سے دور کرنے کا، ٹھیک۔ تو پاک خاندان ہے، ہم ان کی تعظیم کریں گے۔ اور اولاد میں سب سے بڑا رتبہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اسی وجہ سے ان کو خاتون جنت کہا جاتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عائشہ جو فاطمہ کو ایذا دے گا، تکلیف پہنچائے گا، وہ مجھے پہنچائے گا، ٹھیک ہے۔ تو باقی بیٹیاں بھی قابل قدر ہے۔ حضرت زینب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینب خیر بناتی اصیبت فیہا، سب سے بڑی صاحبزادی زینب، کہ زینب میری سب سے اچھی بیٹی ہے، میری وجہ سے اس کو تکلیف پہنچائی گئی۔ وہ واقعہ لمبا واقعہ ہے۔ اور بیویوں کی تعظیم کرنا بھی ضروری ہے۔ بیویوں میں سے خدیجہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کا مرتبہ جو ہے نا باقی بیویوں سے زیادہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حسبک من نساء العالمین مریم بنت عمران وخدیجہ بنت خویلد وفاطمہ بنت محمد وآسیہ امرأۃ فرعون، کہ کافی ہے تمہارے لیے عورتوں میں سے، تمام جہان کی عورتوں میں سے مریم بنت عمران، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ کا نام لیا، خدیجہ کا نام لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی فاطمہ کا، اور آسیہ فرعون کی، یہ چار جو ہے نا تو ان کی فضیلت گویا کہ حدیث سے ثابت ہو گئی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ایک اور فضیلت ایک اور حدیث میں ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، کہ عائشہ کی فضیلت باقی عورتوں پر ایسی ہے جیسے کہ سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر۔ سرید تو جانتے ہو نا، وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے شوربہ میں جو ہے نا روٹی کے ٹکڑے ڈالتے ہیں، اس کو سرید کہا جاتا ہے۔ یہ ایک اچھا کھانا ہے، پسندیدہ کھانا تھا اس زمانے میں، تو یعنی اس طرح کی عائشہ کی فضیلت، تو اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت معلوم ہو گئی۔ عقیدہ نمبر 27، ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو احب الناس الیہ، عائشہ رضی اللہ عنہ تمام لوگوں میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ عقیدہ نمبر 27، ایمان اس وقت درست ہوتا ہے کہ اللہ و رسول کو سب باتوں میں سچا سمجھے اور ان سب کو مان لے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں شک کرنا یا اس کو
جھٹلانا یا اس میں عیب نکالنا یا اس کے ساتھ مذاق اڑانا، ان سب باتوں سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ ایمان میں شک نہیں چل سکتا، کسی قسم میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، اس وجہ کے لیے مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک نہیں کیا۔ شک جو ہے وہ نہیں چل سکتا۔ اور اسی طرح اعتراضات کرنا، مذاق اڑانا، دین کی کسی بات کا، نماز کا کوئی مذاق اڑائے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی باتوں کا کوئی مذاق اڑائے تو اس سے ایمان جاتا رہتا ہے، بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ عقیدہ نمبر 28، قرآن و حدیث کے کھلے کھلے مطلب کو نہ ماننا اور انچ پنچ کر کے اپنے مطلب کے معنی گھڑنا بددینی کی بات ہے۔ قرآن پاک کی ہر بات کو ماننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علیہا، کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں کجی نکالتے ہیں، ہماری آیتوں کو ٹیڑھا کرتے ہیں، وہ ہم پر چھپے ہوئے نہیں، ہمیں معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے باتوں کو اسی طرح ماننا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ اپنی طرف سے تعویل کرنا، اپنی طرف سے کوئی مطلب بیان کرنا، اس کو الٹا کر دینا، تو یہ جو ہے نا بددینی ہے۔ عقیدہ نمبر 29، گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ لا یحرمون ما حرم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں کے بارے میں کہ وہ مومن اس چیز کو حرام جو ہے نا وہ لا یحرمون ما حرم، کافروں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ اس چیز کو نہیں حرام سمجھتے، اس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ تو جو چیز جو ہے نا حرام ہو اس کو حلال سمجھنا، خنزیر حرام ہے، کوئی کہتے ہیں خنزیر تو حرام نہیں تو حلال ہے، اور مثلا گناہ کا کام بدفعلی حرام ہے، کوئی کہتے نہیں تو حلال ہے، اس میں کوئی ہے مسئلہ نہیں، انہیں خواہش کو پورا کرنا، تو اس سے بھی ایمان جاتا رہتا ہے۔ حلال کو حرام سمجھنے سے، حرام کو حلال سمجھنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ عقیدہ نمبر 30، گناہ چاہے جتنا بڑا ہو جب تک اس کو برا سمجھتا رہے ایمان نہیں جاتا، البتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ گناہ کوئی کرتا ہے ٹھیک ہے، کتنا بڑا کیوں نہ ہو، وہ الگ بات ہے، اس کی سزا ملے گی، لیکن ایمان سے انسان خارج نہیں ہو جاتا، باقی ایمان بھی کمزوری آ جاتے ہو تو ظاہر سی بات ہے۔ عقیدہ نمبر 31، اللہ تعالیٰ سے نہ ڈر ہو جانا یا نا امید ہو جانا کفر ہے۔ نہ تو اللہ سے بالکل ہم بے خوف ہو جائیں، نہ بالکل مایوس ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، کہ اللہ کے مکر سے، اللہ کے چال سے نہیں امن میں ہوتے مگر کافر لوگ، نہ ڈر نہیں ہو سکتا اور نا امید بھی نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک لا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جانا، اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ مایوس ہو سکتے ہیں بس۔ دیکھیے گا ایمان نام ہے، ٹھیک ہے، خوف اور امید دونوں کا اس کے اندر اندر ہے ایمان۔ اللہ سے امید ہے لیکن ساتھ ساتھ خوف بھی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور قول آپ نے پڑھا ہے نا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر جنت میں یہ اعلان قیامت کے دن اعلان ہو جائے کہ صرف ایک شخص جنت میں جائے گا باقی کوئی نہیں جا سکتا، تو میں سمجھوں گا کہ میں، اتنا مضبوط ایمان امید۔ اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ جہنم میں صرف ایک شخص جائے گا بس اور کوئی نہیں جائے گا تو میں سمجھوں گا میں، خوف بھی ہے۔ تو یہ ایمان ان دونوں کے درمیان کا نام ہے۔ عقیدہ نمبر 32، کسی سے غیب کی باتیں پوچھنا اور اس کا یقین کر لینا کفر ہے۔ کاہن کے پاس جانا، ٹھیک ہے، قیافہ شناس کے پاس جانا، غیب کی باتیں معلوم کر لینا کفر ہے۔ آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتا کاہنا
فصدقه بما يقول فقد برئ مما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کسی کاہن کے پاس گیا اور کاہن نے جو بات کی اس کی تصدیق کر لی تو اس نے وہ بری ہو گیا اس چیز سے جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی تھی، یعنی دین سے بری ہو گیا. تو اس سے بات نہیں، ستارہ شناس جو ہے وہ اور بات ہے، اس کی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ اثرات ہوتے، کچھ نہ کچھ ان کی حقیقت ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کاہن کے پاس جانا یہ الگ بات ہے. عقیدہ نمبر 33، غیب کا حال سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، البتہ نبیوں کو وحی سے اور ولیوں کو کشف اور الہام سے اور عام لوگوں کو نشانیوں سے بعض باتیں معلوم بھی ہو جاتی ہیں. غیب کا علم صرف اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. آپ کہہ دیں کہ آسمان اور زمین میں غیب سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا. کسی کے پاس غیب کا نہ نبی کے پاس، نہ ولی کے پاس، نہ کسی اور کے پاس. ہاں اللہ کسی کو دے دے غیب، اللہ تعالیٰ کسی کو دے دے الگ بات ہے، لیکن از خود کوئی نہیں جان سکتا. اللہ تعالیٰ کسی پر بات کھول دے وہ الگ، لیکن کوئی یہ کہہ دے کہ میرے پاس غیب کا علم ہے، جو اللہ تعالیٰ دے دے وہ غیب نہیں ہوتا، وہ تو اللہ نے دیے نا. غیب کہتے ہیں بغیر کسی وسیلے اور ذریعے کے کوئی بات معلوم ہو جائے کسی کو، ٹھیک ہے، صرف اللہ کو ہوتا ہے. عقیدہ نمبر 34، کسی کا نام لے کر کافر کہنا یا لعنت کرنا بڑا گناہ ہے. ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ظالموں پر لعنت، جھوٹوں پر لعنت، مگر جن کا نام لے کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے یا ان کی کافر ہونے کی خبر دی ہے ان کو کافر ملعون کہنا گناہ نہیں ہے. کسی کو کہہ او کافر ادھر آ، نعوذ باللہ، وہ زندگی ادھر آ، وہ عیسائی ادھر آ، یہودی ادھر آ، وہ ہندو میری بات سن لے، بہت بڑا گناہ ہے اور یہ ہو رہا ہے. اس سے بچنا ضروری ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا جس نے کسی دوسرے کو کافر کہہ کے پکارا وہ کافر نہیں تھا تو اس کا وبال اسی پر آئے گا. اگرچہ وہ کافر تو نہ ہوا لیکن بہت بڑا گناہ ہے. عام کسی کمیونٹی کے بارے، کسی لوگوں کے بارے میں ظالم ایسے لوگ، ظالموں پر لعنت ہو، جھوٹوں پر لعنت ہو، ایسے لوگوں پر لعنت ہو، وہ تو الگ بات ہے، لیکن خاص کر کے نہیں. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر لعنت کی ہے یا اس کے کافر ہونے کی خبر دی ہے، مثلا ابو جہل کافر ہو کے مرا ہے، ابو لہب کافر ہو کے مرا ہے، ٹھیک ہے، اس پر تو جو ہے نا وہ کہہ سکتے. لیکن جو زندہ ہیں ان پر لعنت کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. کیا پتہ وہ ایمان کی حالت میں مرے، کچھ پتہ تو نہیں چلتا نا. عقیدہ نمبر 35، اگر اسی طرح بندے نے وہ حج نہیں کیا کہہ دیتے ہیں حج یہ اسلام سے، یہ جو حاجی ہمارے یہاں یہ احترام کہا جاتا ہے، ضروری نہیں کوئی حاجی ہو. ہمارے عرف میں حاجی کہتے ہیں احترام بڑے کو، اگرچہ اس نے حج نہ کیا، بہتر تو نہ کہا جائے لیکن کہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. احترام ایک لقب ہے، جیسے کہتے ہیں بھتیجا، یہ میرے بھتیجے، یہ میرے بیٹے. وہ بیٹا نہیں ہوتا، بھتیجا نہیں ہوتا، بھانجا تو نہیں ہوتا، چاچو وغیرہ کر کے پکارتے تو احترام ہوتا ہے. جی. عقیدہ نمبر 35، جب آدمی مر جاتا ہے اگر گاڑا جائے تو گاڑنے کے بعد، اور اگر نہ گاڑا جائے تو جس حال میں ہو اس کے بعد دو فرشتے جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں آ کر پوچھتے ہیں کہ تیرا پروردگار کون ہے، تیرا دین کیا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے. اگر مردہ ایماندار ہو تو ٹھیک ٹھیک جواب دیتا ہے، پھر اس کے لیے سب طرح کی چین ہے. جنت کی طرف کھڑکی کھول دیتے ہیں جس سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے اور وہ مزے میں پڑھ کر سو رہتا ہے. اور اگر مردہ ایماندار نہ ہوا تو وہ سب باتوں میں یہی کہتا ہے مجھے کچھ خبر نہیں. پھر اس پر بڑی سختی اور عذاب قیامت تک ہوتا رہتا ہے. اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ اس امتحان سے معاف کر دیتا ہے مگر یہ سب باتیں مردے کو معلوم ہوتی ہیں، ہم لوگ نہیں دیکھتے. جیسے سوتا آدمی خواب میں سب کچھ دیکھتا ہے اور جاگتا آدمی اس کے پاس بے خبر بیٹھا رہتا ہے. تو یہ تو پتہ ہے آپ لوگوں کو، جو ہے فرشتے آتے ہیں سوال کرتے ہیں، منکر نکیر
لیکن ملا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے مشکات کی شرح میں کہ منکر نکیر ان دو فرشتوں کو کہتے ہیں جو کافر کے پاس آتے ہیں، اور جو مومن کے پاس دو فرشتے آتے ہیں ان کو بشیر اور مبشر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے لکھا ہے۔ باقی تو آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو ہے نا اس طرح کا وہ سوالات ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ اب یہاں پر تفصیل بحث موجود ہے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میں کہ یعنی اب چلو مسلمان کو تو پتہ ہے، لیکن آپ سے کافر کو کیا پتہ ہے کون، اور خاص کر من ھذا الرجل، یہ کون ہے؟ ھذا کا جو اشارہ ہے نا قریب کے لیے آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ادھر ہے نہیں، تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں تفصیل بحث۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھائی جاتی ہے، بعض لوگوں نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے سارے پردے جتنی رکاوٹ ہے وہ سارے ہٹا دی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ روضہ مبارک میں براہ راست دیکھتا ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں ادھر حاضر کیے جاتے ہیں، کہ اللہ کے بس میں ہے، اللہ تعالیٰ تو کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ تفصیل اس میں موجود ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے نا یہ سب کچھ پوچھا جاتا ہے۔ یہ سوالات 3 سوالات ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، جس نے اچھا ٹھیک جواب دیا اس کے مزے ہو گئے، اور جو ایماندار نہیں ہوگا تو کہتے ہیں مجھے علم نہیں، حدیث شریف میں لا ادری، ہائے ہاں میں نہیں جانتا، وہ ایک ہے پھنس جائے۔ عقیدہ نمبر 36، مرنے کے بعد ہر دن صبح اور شام کے وقت مردے کا جو ٹھکانہ ہے دکھلا دیا جاتا ہے۔ جنتی کو جنت دکھلا کر خوشخبری دیتے ہیں، اور دوزخی کو دوزخ دکھلا کر اور حسد بڑھاتے ہیں۔ اصل ابھی تو یہ قبر کا عذاب تو ایک محدود مدت کے لیے نا، اصل تو ٹھکانہ قیامت کے بعد ہے، تو اصل ٹھکانہ ہر صبح و شام جو ہے نا یہ جو بھی شخص قبر میں ہو اس کو دکھا دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکم اذا مات عرض علی مقعده بالغداة والعشی ان کان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ وان کان من اہل النار فمن اہل النار فیقال هذا مقعد حتى يبعثك اللہ الیہ یوم القیامہ۔ یہی جو حدیث ترجمہ ہے اس کا، حدیث کا مفہوم۔ عقیدہ نمبر 27، مردے کے لیے دعا کرنے سے کچھ خیر خیرات دے کر کچھ خیر خیرات دے کر بخشنے سے اس کو ثواب پہنچتا ہے، اور اس سے اس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ مردے کو دعا کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض اوقات کوئی مردہ جو ہے اس کا فوراً اچانک اس کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، اوپر ہو جاتا ہے ایک درجہ، تو پوچھتا ہے یہ کیوں میرے ساتھ یہ ہوا، فوراً میرا درجہ اوپر ہو گیا، تو اسے بتایا جاتا ہے کہ آپ کی اولاد نے آپ کے لیے دعا کی، اس دعا کی وجہ سے آپ کا درجہ بڑھ گیا۔ تو والدین کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے دعا کرنی چاہیے، کچھ پڑھ کر بخشنا چاہیے، نیک اعمال قرآن پاک کی تلاوت کی، نوافل پڑھے، صدقہ دیا۔ حتیٰ کہ بعض فقہاء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ فرض نمازوں کا ایصال ثواب بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایصال ثواب مردے ہمارے محتاج ہیں، ہم ان کو کھانا تو نہیں کھلا سکتے، ہم ان کو بریانی کھلائیں یا سردی آگے فش کھلائیں یا کچھ اور کھلائیں، یہ تو نہیں کر سکتے، ہم صرف دعا کے ذریعے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو دعا میں تو بخل نہیں کرنا چاہیے، ہم نماز کے بعد دعا تو مانگنی چاہیے، عزیز و اقارب کے لیے، والدین کے لیے خاص کر۔ اچھا جی، عقیدہ نمبر 38، اللہ اور رسول نے جتنی نشانیاں قیامت کی بتائی ہیں سب ضرور ہونے والی ہیں۔ امام مہدی ظاہر ہوں گے اور خوب انصاف سے بادشاہی کریں گے، کانا دجال نکلے گا اور دنیا میں بہت فساد مچا دے گا، اس کو مار ڈالنے کے واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر سے اتریں گے اور اس کو مار ڈالیں گے۔ یأجوج مأجوج بڑے زبردست لوگ ہیں، وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گے اور بڑا ادھم مچائیں گے، پھر اللہ کے قہر سے ہلاک ہوں گے۔ ایک عجیب طرح کا جانور زمین سے نکلے گا اور آدمیوں سے باتیں کرے گا، مغرب کی طرف سے آفتاب نکلے گا، قرآن مجید اٹھ جائے گا
اور تھوڑے دنوں میں سارے مسلمان مر جائیں گے اور تمام دنیا کافروں سے بھر جائے گی اور اس کے سوائے اور بہت ساری باتیں ہوں گی۔ یہ دیکھیے گا، میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں درس قرآن میں کہ قیامت کی نشانیاں 3 طرح کی ہیں۔ ایک نشانی بعیدہ اور ایک نشانی درمیانی اور ایک کچھ نشانیاں قریبہ جو بالکل قیامت کے قریب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا ہی قیامت کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں خود فرمایا کہ میں اور قیامت یہ 2 انگلیاں بنائیں اس طرح کے ہیں اور قیامت ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا بھی یہ قیامت کی نشانی ہے اور قیامت کی درمیانی نشانی ابھی چل رہی ہے، لیکن یہاں پر جن کی نشانی کا ذکر ہے ان کو علامات قریبہ کہا جاتا ہے، قیامت کے بالکل قریب، جیسا امام مہدی ظاہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اولاد میں سے ہوں گے اور میرے ہم نام ہوں گے۔ ٹھیک، امام مہدی کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں کون ہوں، ٹھیک ہے، یہ تو اسی رات جو ہے نا طواف کر رہے ہوں گے لوگ، ان کو ڈھونڈیں گے، پکڑ لیں گے، وہ تو چپ رہے ہوں گے، ادھر ادھر بھاگیں گے، ان کو پکڑ لیں گے تو آگے کریں گے، خیر تفصیل موجود ہے۔ تو اس رات ان پر سب کچھ ظاہر ہو جائے گا، اس سے پہلے ان کو پتہ نہیں ہوگا۔ 2-3 سال پہلے نا میرے پاس ایک شخص آنے لگا تو اس نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے میں امام مہدی بننے والا، میرے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا، میں کسی سے ہاتھ ملاتا ہوں تو سب کچھ اس کا مجھ پر ظاہر ہو جاتا ہے، کوئی آنکھیں نہیں ملا سکتا، والدہ میرے ساتھ بات نہیں کر سکتی۔ وہ چونکہ پہلی دفعہ آیا تو میں نے کہا چلو اس کا دماغ ٹھکانے لگاتے ہیں، لیکن خیر وہ آتا ہے، میں نے اس کو آنا شروع کر دیا، 2-3 دن آنا شروع کر دیا، کچھ مسائل پڑھنے شروع کر دی دارالفتاح میں۔ اس کے بعد جب میں سمجھ گیا نا کہ ابھی آنا اس نے شروع کر دیا، اب اس کا جو ہے نا وہ اعتقاد بڑھ گیا، تو پھر میں نے اس کو کہا، میں نے کہا تو امام مہدی شیطان ہے اور کچھ نہیں، یہ شیطان تو جو کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا امام مہدی کو تو خود نہیں پتا ہوگا، آخری رات اس کو پتا چلے گا کہ میں مہدی ہوں، تجھے ابھی سے کیسے پتا چل گیا؟ شیطان نہیں تو اور کون؟ میں نے کہا فضول بات ہے، پیغمبر کو کسی کے حالات معلوم نہیں ہو سکتے تھے، تم کون ہوتے کسی حالات معلوم کرنا؟ ٹھیک ہے، تو میں نے صحیح اس کو باتیں کی۔ اس کے بعد وہ ٹھنڈا ہو گیا، اگلے دن میرے پاس آئے، کہتے بس، میں نے کہا اللہ سے توبہ کرو، کہتے اب میرا دماغ ٹھیک ہو گیا۔ وہ بہت پریشان تھا، یہ شیطان اس طرح کے خیالات انسان کے دل میں ڈال دیا۔ اگلے دن آیا نا، کہتے میں ہلکا پھلکا ہو گیا بس آپ کی باتوں سے۔ تو یہ امام مہدی کو خود بھی نہیں پتا ہوگا، آخری رات آ کے پتا چلے گا۔ اور جو نشانیاں ہیں ظاہر ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مارے گے، یاجوج ماجوج نکلیں گے، یاجوج ماجوج کے بارے میں اللہ کو معلوم ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہاں پر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر جو ہے نا وہ رات ہر دن وہ کہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا باہر نکلیں گے، ٹھیک ہے، دن کو رات کو کام کوشش کرتے ہیں، رات کو کام چھوڑ دیتے ہیں، صبح پھر ادھر ہوتے ہیں جہاں سے اسٹارٹ کیا ہوتا ہے۔ تو وہ جب اللہ چاہیں گے نکلیں گے، پھر دنیا جو ہے نا بھر جائے گی ان سے، کوئی ایک قطرہ پانی نہیں چھوڑیں گے، سب کچھ پی جائیں گے، دریا وغیرہ سب کچھ خشک کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پھر خیر پھر اللہ تعالیٰ ان کو مار دیں گے، بدبو پھیل جائے گی، پھر وہ ایک پرندے آئیں گے جو ہے نا اونچے گردن والے، وہ اٹھا کے پھینک دیں گے ان کو، پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے، زمین صاف ہو جائے گی، بدبو ہوگی، کروڑوں کی تعداد میں وہ مر جائیں گے، تو بدبو ہر طرف ہوگا۔ یہ کتنی نشانیاں ٹوٹل جو قیامت کی ظاہر کی گئی ہیں؟ یہ قیامت کی تو میں نے بتایا بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری جی۔ کوئی تفصیل اس کے بارے میں باقاعدہ کتابیں لکھی جا چکی ہے کہ علامات قیامت، مثلا مفتی رفیع عثمانی صاحب جن کا انتقال ہوا کچھ دن پہ، ان کی کتاب اور بہت شمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ کسی مکتبے میں جائیں گے نا، مثلا میں نے آپ کو بتایا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے علامات قیامت، وہ دیکھ لیں، لے لیں وہاں سے، اور بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ کچھ چیزیں ہمارے عام گھروں میں ہیں کہ شاید ختم ہو گیا قیامت آنے والی ہے، یا چھوٹے چھوٹے جو باتیں ہیں، نہیں یہ تو مشہور ہے ویسے ہی، ہاں یہ تو ویسے مشہور ہے، مثلا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ نہیں شاید ختم ہو جائے گا، سندھ کا علاقہ ختم ہو جائے گا، یا ایسی کوئی بات نہیں ہے،
اس باقی یہ ہے کہ میں نے آپ سے عرض کی بعض نشانیاں چل رہی ہیں اب بھی چلتا ہے شاہد مسعود میں کافی ساری نشانیاں اس کی ذات کے ہاں چلتا ہے موجود ہے، تفصیل سے اس پر گفتگو موجود ہے۔ اچھا جی، ڈاکٹر اسرار صاحب کی ذات تو یہ پھر آخر میں یہ ہو جائے گا کہ بالکل آخر میں جا کے سارے مسلمان مر جائیں گے، قرآن پاک اٹھ جائے گا، کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں رہے گا پھر کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا پیدا کی مسلمانوں کے لیے، یا مسلمان نہیں رہیں گے تو عقیدہ نمبر 39، جب ساری نشانیاں پوری ہو جائے گی تو قیامت کا سامان شروع ہوگا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ اس سور ایک بہت بڑی چیز سینگ کی شکل پر ہے۔ اس سور کے پھونکنے سے تمام زمین و آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تمام مخلوقات مر جائیں گی، اور جو مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی، مگر اللہ تعالیٰ کو جن کا بچانا منظور ہے وہ اپنے حال پر رہیں گے۔ ایک مدت اسی کیفیت پر گزر جائے گی۔ یہ سور 2 دفعہ پھونکا جائے گا، ٹھیک ہے؟ پہلی دفعہ سور پھونکیں گے، جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے نا زمین آسمان میں مر جائیں گے، ایک وہ بے ہوش ہو جائے گا، مر جائیں گے۔ یہ ابھی قیامت نہیں آئے، قیامت اس کے بعد آئے گی۔ پھر جو ہے نا داجبات میں آتا ہے کہ 40 سال کا وقفہ ہوگا اس دوران، پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان۔ پھر جو ہے نا بارش اللہ تعالیٰ برسائیں گے، زمین کو صاف کر دیں گے۔ پھر دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا، یہ ساری مخلوق جو دنیا میں ہے اربوں کھربوں میں، جو زمین کے اندر ہے نیچے دبی ہوئی ہے اربوں کے لحاظ سے تعداد میں، وہ سارے نکلا، پھر قیامت ہوگی۔ یہ اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پھر قیامت قائم ہوگی۔ اس کے بارے میں بھی عقیدہ نمبر 40، پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ تمام عالم پھر پیدا ہو جائے تو دوسری بار سور پھونکا جائے گا۔ اس سے پھر سارا عالم پیدا ہو جائے گا، مردے زندہ ہو جائیں گے، اور قیامت کے میدان میں سب اکٹھے ہوں گے، اور وہاں کی تکلیفوں سے گھبرا کر سب پیغمبروں کے پاس سفارش کرانے جائیں گے۔ آخر ہمارے پیغمبر صاحب سفارش کریں گے، ترازو کھڑی کی جائے گی، بھلے برے عمل تولے جائیں گے، ان کا حساب ہوگا، بعض بے حساب جنت میں جائیں گے۔ نیکوں کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں اور بدوں کا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ پل صراط پر چلنا ہوگا، جو نیک لوگ ہیں وہ اس سے پار ہو کر بہشت میں جائیں گے، جو بد ہیں وہ اس پر سے دوزخ میں گر پڑیں گے۔ یعنی دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو سارے اٹھ جائیں گے جو جتنے زمین کے نیچے لوگ ہیں، حساب و کتاب ہوگا، ٹھیک ہے؟ جو ہے نیک جنت، جن کے نیکے زیادہ جنت، جو کافر جن کے گناہ زیادہ جہنم، اور یہ پل صراط پر گزرنا پڑے گا، اور جو دوزخ جو ہے وہ پل صراط کے نیچے ہے۔ پل صراط کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے، تو جو جنتی لوگ ہیں وہ تو کراس کر لیں فوراً جنت میں، اس پر سے گزر کر جنت میں جائے گا، گزر جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیں گے۔ اور جو دوزخی ہوں گے وہ نہیں گزر سکیں گے، وہ نیچے گر جائیں گے، دوزخ میں ہے وہ گریں گے۔ سارے لوگ گھبرائے ہوں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اٹھیں گے نا سب، تو کسی کے اوپر لباس نہیں ہوگا، سارے بے لباس ہوں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، اور نفسی کا عالم ہوگا، ٹھیک ہے؟ تمام پیغمبر اپنی امت کے لوگ اپنے پیغمبروں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے، نفسی کا عالم۔ آخر میں پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوں گے، اللہ کے حضور دعا مانگ رہے ہیں۔ پھر یہ ایک سفارش کریں گے، یہ سفارش ہوگی عام، ایک ہوگی خاص، پھر بعد میں ہوگی۔ یہ پہلے شفاعت ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی کہ حساب کتاب شروع کیا جائے۔ بڑا مشکل مرحلہ ہوگا کہ حساب کتاب شروع ہو جائے، وہ ہونا کیا ہے
یہ تو بعد میں، لیکن شروع تو ہو جائے. تو یہ ایک سفارش عام ہوگی، پھر بعد میں کچھ سفارش جو ہے وہ خاص ہوں گی، اس کے بعد جو ہے نا پھر باقی جو ہے وہ باتیں ہوں گی. تو حوض کوثر کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، انا اعطیناک الکوثر. جنت میں ایک حوض کا نام ہے، وہ جائیں گے جو جنتی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اس کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے. بڑے سعادت کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں پر ملاقات ہوگی. لیکن جو بدعتی شخص ہوگا وہ تو نہیں جا سکے گا، اور جس نے گڑبڑ کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنا چہرہ پھیریں گے. عقیدہ نمبر 41، دوزخ پیدا ہو چکی ہے، اس میں سانپ اور بچھو اور طرح طرح کا عذاب ہے. دوزخیوں میں سے جن میں ذرا بھی ایمان ہوگا وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کر پیغمبر اور بزرگوں کی سفارش سے نکل کر بہشت میں داخل ہوں گے، خواہ کتنے ہی بڑے گناہگار اور جو کافر اور مشرک ہے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو موت بھی نہ آئے گی. عقیدہ نمبر 42، بہشت بھی پیدا ہو چکی ہے، اور اس میں طرح طرح کے چین اور نعمتیں ہیں. بہشتیوں کو کسی طرح کا ڈر اور غم نہ ہوگا، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ اس سے نکلیں گے اور نہ وہاں مریں گے. یہ بتا چکے ہیں کہ جہنم پیدا ہو چکی ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی نہیں کہ اس وقت پیدا کریں. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين، کہ تم بچو اس جہنم سے جس کا ایندھن لوگ ہوں گے. لوگ یہاں پر تو آگ دنیا میں لکڑیوں کے ذریعے سے جلائی جاتی ہے نا، وہاں پر انسانوں کے ذریعے سے جلائی جائے گی، اس سے بچو. اور جنت بھی پیدا ہو چکی ہے، یہ نہیں کہ اس وقت پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ پیدا ہو چکی ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ تم اس اللہ کی مغفرت کی طرف بھاگو، دوڑ لگاؤ، جو آسمان اور زمین سے زیادہ کشادہ ہے، ٹھیک ہے، اور جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین سے زیادہ کشادہ ہے، جو متقیوں کے لیے پیدا کی گئی ہے. عقیدہ نمبر 43، اللہ کو اختیار ہے کہ چھوٹے گناہ پر سزا دے دے یا بڑے گناہ کو اپنی مہربانی سے معاف کر دے، اور اس پر بالکل سزا نہ دے. ویسے تو قانون یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ گناہ کی سزا ملے گی، لیکن اللہ کو اختیار ہے، اللہ کسی کو سزا دے یا نہ دے. اللہ تعالیٰ تو معاف کر سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم میں جری ہو جائے کہ اللہ نے ویسے معاف کر دینا ہے تو ٹھیک ہے اللہ معاف کرے کہ مزے کرو، عیش کرو. یہ بے وقوفی ہے، یہ نادانی ہے. ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ سے ڈرا نہیں ہونا چاہیے، ابھی بات گزر چکی ہے. اللہ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہر وقت ہو. اور ساتھ جو چھوٹے موٹے انسان سے گناہ ہو جائے، انسان ہے، شیطان بھی ساتھ ہے، نفس بھی ساتھ ہے، گناہ ہو سکتے ہیں، تو اس پر توبہ استغفار کرو، اللہ سے امید رکھے، لیکن بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو حتی الوسع گناہ سے اپنے آپ کو بچائے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تم گناہوں سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. یہ نہیں فرمایا کہ تم زیادہ نیکیاں کرو تو بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، یہ فرمایا گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو تو عبادت گزار بن جاؤ گے. تو گناہوں سے بچنا ضروری ہے. عقیدہ نمبر 44، شرک اور کفر کا گناہ اللہ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتا، اور اس کی سوا اور گناہ جس کو چاہے اپنی مہربانی سے معاف کر دے گا. شرک اور کفر نہیں معاف کر سکتا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے سوا سارے گناہ معاف کر دیتا، لیکن شرک معاف نہیں ہو سکتا. عقیدہ نمبر 45، جن لوگوں کا نام لے کر اللہ اور رسول نے اس کا بہشتی ہونا بتلایا ہے، ان کے سوا کسی اور کے بہشتی ہونے کا یقینی حکم نہیں لگا سکتے. البتہ اچھی نشانیاں دیکھ کر اچھا گمان رکھنا اور اس کی رحمت سے امید رکھنا ضروری ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت ہے. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. یہ فرمایا کہ 10 مبشرہ کے لوگ ہیں جن کو 10 مبشرہ کہا جاتا ہے نا، ٹاپ 10. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنتی ہونے کی جو ہے نا وہ خوشخبری دی ہے. ان کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کو دی ہے، لیکن ان کو 10 مبشرہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو ایک حدیث میں، سب ان 10 کو ایک حدیث میں جنتی ہونے کی خوشخبری دی. ان کے علاوہ بھی تو جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ جنتی ہیں، ان کا تو جنتی ہونا یقینی ہے. البتہ ان کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں ان کے بارے میں ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے. ہاں کوئی بزرگ ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں، یہ ہمارا یعنی ہم توقع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جنتی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈالیں گے، لیکن یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے. یقین نہیں پتہ، صرف اللہ کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے. عقیدہ نمبر 46، بہشت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے. جو بہشتیوں کو نصیب ہوگا اس کی لذت میں تمام نعمت ہیچ معلوم ہوں گی. اللہ کا دیدار ہوگا. یہ اگلی بات پہ ذرا دیکھتے ہیں. عقیدہ نمبر 47، دنیا میں جھانکتے ہوئے اللہ کو ان آنکھوں سے کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، اور خاص کر اس دنیا میں کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی، دیدار ہوگا. یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ چہرے ناظر، تر و تازہ ہوں گے، الی ربها ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. ٹھیک ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے، لا تضارون فی رؤیتہ، اور تم اللہ کو دیکھو گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر کسی جگہ جو ہے نا وہ ہجوم جمع ہو جائے، لوگ جمع ہو جائے تو دھکے لگاتے ہیں، ہٹو بٹو نہیں. وہاں پر فرمایا کہ تم آرام سے دیکھو گے، کوئی دھکے وگے نہیں چلیں گے. جیسے ہم سارے لوگ ایک وقت میں سورج کو دیکھتے ہیں، آرام سے دیکھ سکتے ہیں، کوئی دھکے نہیں چلتے دیکھنے میں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، تسلی سے سب لوگ دیکھیں گے. اور وہ اس کا کیا مزہ ہوگا، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے نا، عن صہیب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل اہل الجنة الجنة يقول الله تعالى تريدون شيئا ازيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيرفع الحجاب فينظرون الى وجه الله فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم. قیامت کے دن جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ اور چاہیے، میں تمہاری مزید کچھ دے دوں. وہ کہیں گے کیا یا اللہ، کیا آپ نے ہمارے چہروں کو تر و تازہ نہیں کیا، چمکایا نہیں؟ کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا، جہنم سے نجات نہیں دی؟ بس سب کچھ مل گیا اور کیا چاہیے؟ تو اس وقت فرماتے ہیں کہ پردہ ہٹا دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں گے. اور فرماتے ہیں حدیث شریف میں کہ ایسی نعمت ان کو اس سے پہلے نہیں دی گئی ہوگی. سب سے محبوب چیز اللہ تعالیٰ کی وہ زیارت ہوگی. عقیدہ نمبر 48، دنیا بھر عمر بھر کو کیسے ہی بھلا برا ہو، مگر جس حالت پر خاتمہ ہوتا ہے اسی کے موافق اس کو اچھا برا بدلہ ملتا ہے. کوئی ساری زندگی کافر رہا، مرنے سے کچھ دیر پہلے مسلمان ہو گیا تو اب مسلمان ہے، بس اب وہ مسلمان اٹھایا جائے گا، مسلمانوں کے مزے اس کو ملیں گے. کوئی ساری زندگی مسلمان رہا لیکن خدا نہ خواستہ مرنے سے کچھ دن پہلے کافر ہو گیا تو وہ کافر اٹھایا جائے گا، وہ سب کچھ ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان محفوظ فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے. عقیدہ نمبر 49،
آدمی عمر بھر میں جب کبھی توبہ کرے یا مسلمان ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، البتہ مرتے وقت جب دم ٹوٹنے لگے اور عذاب کے فرشتے دکھائی دینے لگے اس وقت نہ توبہ قبول ہوتی ہے نہ ایمان، یعنی نظر کے عالم شروع ہونے سے پہلے تک کوئی ایمان لے آتا ہے کفر سے، اس کا ایمان معتبر ہے، وہ ایمان مومن اٹھایا جائے گا، وہ مومن ہے۔ کوئی گناہوں سے توبہ کرتا ہے اس حالت شروع ہونے سے پہلے اس کی توبہ مقبول معتبر، البتہ جب نزع کا عالم شروع ہو جائے اس وقت انسان پر ایسی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہے، ایسی چیزیں وہ دیکھتا ہے جو اور لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ فرشتے اس کو جو ہے نا وہ نظر آتے ہیں، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ بعض اوقات اس وقت جو ہے نا بعض لوگ عجیب و غریب قسم کی حرکت جو ہے وہ کرتے ہیں، تو وہ مخلوق ان کو نظر آتی ہے جو ہمیں نہیں نظر آ رہی۔ تو یہ جب عالم شروع ہو جائے نا اس کے بعد نہ ایمان معتبر نہ توبہ معتبر، اس سے پہلے تک جو ہے نا وہ توبہ اور ایمان معتبر ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم احرسنا بعینک الذی لا تنام واکلفنا برکرک الذی لا یرام وارحمنا بقدرتک علینا فلا نهلك وانت رجاؤنا فكم من نعمة انعمت بها علينا قل لك بها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا فيا من قل عند نعمتي شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل عند بلية صبرنا فلم يخذلنا ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ويا ذا النعماء التي لا تحصى أبدا نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبابرة اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى واحفظنا فيما غبنا عنه ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حذرنا يا من لا تزره الذنوب ولا تنقص المغفرة هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك إنك أنت الوهاب نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من جميع البلاء ونسألك تمام العافية ونسألك الدوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله یا ذا الجلال والاکرام ہمارے تمام صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا ذا الجلال والاکرام ہمارے تمام نقصوں سے، تمام کمیوں سے، تمام کوتاہیوں سے، تمام غفلتوں سے درگزر فرما۔ یا ذا الجلال والاکرام ہمیں ایمان پر، اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرما، قیامت کے ہلاکتوں سے محفوظ فرما۔ یا ذا الجلال والاکرام ہمارے عقیدے کو درست فرما۔ یا ذا الجلال والاکرام ہمیں بدعقیدی سے، بدعت سے، یا ذا الجلال والاکرام کفر سے، شرک سے محفوظ فرما۔ یا ذا الجلال والاکرام ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، ہمارا خاتمہ ایسی حالت میں فرما کہ ہم بالکل بے گناہ ہو، ہم پر کسی قسم کا کوئی بوجھ، کسی قسم کا کوئی حق، کسی قسم کا کوئی گناہ ہمارے ذمے نہ ہو۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔